اللہ نے نہیں فرمایا حتی اذا اسخنتموہم، خون کی ندیاں بہاؤ، لیکن اس کا وہ کون ہے، مخاطب کون ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ اللہ کے حضرات صحابہ کرام نے محاورتاً نہیں حقیقتاً یہ کام کر کے دکھایا کہ انہوں نے خون کی ندیاں بہائیں، ایک ایک دن میں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ آپ فتوح شام اور فتوح فارس پڑھ کے دیکھیں، بالکل ان باتوں میں کوئی مبالغہ نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے اپنے واقعات ہیں، ان کی اپنی باتیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے شام کی فتوحات میں ایک دن کے بیٹے شہید ہوئے تھے، سلیمان ابن خالد، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں جب تک اپنے بیٹے کے بدلے میں 1000 کفار کو قتل نہیں کروں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام اتنے پریشان ہوئے کہ حضرت خالد بن ولید قائد ہیں مسلمانوں کے اور امیر ہیں لشکر کے، کتنا وقت لگ جائے گا 1000 کفار پورا کرنے میں، تو جب تک اتنا وقت بھوکا رہیں گے تو نہ توانائی رہے گی نہ لڑ سکیں گے۔ تو صبح اپنے غلام کو کہہ کے نکلے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے لیے کھانا تیار رکھنا، عصر کے وقت اپنے خیمے میں، اور اسے کہا کہ میری قسم پوری ہوگی میرا کھانا لے آؤ۔ اتنے وقت میں وہ 1000 کافر گنتی کر کے پورا کر کے آگے، اور آ کے انہوں وہ ایسے تو نہیں، وہ قصیدہ آپ کو سنایا تھا نا شعر، وہ شاعر نے کیا کہا تھا کہ ملک الموت نے آرام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد بن ولید میری ڈیوٹی پہ، تو وہ ڈیوٹی ایسے تو نہیں تھی، بہت مشکل ڈیوٹی تھی۔ تو بہرحال وہ اپنی وہ پوری کر کے آگے، اور انہوں نے آ کر اس کو کہا کہ میری قسم پوری ہو گئی مجھے تو۔ یہ صحابہ کرام کے حقیقی واقعات ہیں، ان میں کوئی مبالغہ نہیں۔ غزوہ موتا کے دن حضور صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ خالد نے 9 تلواریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کا لشکر نکالنے کے لیے کفار کی گردنوں پر توڑ دی، حضور خود بیان فرما رہے ہیں، اور دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسلام کی قیادت سیف من سیوف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں، اور وہ اتنا لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے، حضور مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو بتا رہے کہ 9 تلواریں توڑ دیں اور مسلمانوں کے لشکر کو نکال کے آ رہے۔ 9 تلواریں توڑنے میں کتنا واقعی خون اتنا ہو گیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مرضی کے مطابق زمین پر بہنے لگ جائے، تو انہوں نے اپنی مرضی کا اتباع کیا۔ لیکن آپ ان کے جہاد کے بدلے میں مسلمان ہونے والے کفار کی تعداد آپ گنیں تو قتل ہونے والے کفار کی تعداد اس کا شاید عشر عشیر بھی نہیں بنے گا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس حقیقت کو ہر کوئی چھپاتا ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والا یہ بات ضرور لائے گا کہ مسلمانوں نے یرموک کے معرکے میں 1.5 لاکھ عیسائیوں کو قتل کر دیا تھا، یہ نہیں بتائے گا کہ یرموک کے بعد مسلمان ہونے والے عیسائیوں کی تعداد 12-15 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، یہ نہیں بتائیں گے اسلام کی تاریخ۔ جی فارس کے لشکروں میں ایک ایک لڑائی کے اندر 60-60 ہزار لوگ مار دیے تھے، فارس کے مسلمان کتنے لوگ ہوئے؟ صدیوں تک اسلام کی قیادت فارس کے مسلمانوں نے کی، سارے بڑے محدثین انہی فارسیوں کی اولاد میں جو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، سارے بڑے فقہا انہی کی اولادوں میں سے، بڑے بڑے خلفاء انہی کی اولادوں میں سے۔ یہ خلافت عثمانیہ جو دنیا میں سب سے زیادہ عرصہ زمین پر قائم رہی، یہ ترک لوگ، یہ وہی فارس کے رہنے والے لوگ تھے، یہ انہی آبا و اجداد کی اولادیں جو حضرات صحابہ کرام کے قتال کے اس میں مسلمان ہوئی۔ 600 سال زمین پر اسلام کی سب سے بڑی سلطنت اور سب سے بڑی خلافت اور امارت انہوں نے قائم رکھی۔ ان سے پہلے ممالک ہیں، یہ سارے صحابہ کرام کے وہ غلام تھے، ان کی اولادیں جو انہی قتال میں جو قیدی کفار کے ہاتھ لگے اور صحابہ کرام نے اپنے غلام بنا لیے، وہ مسلمان ہوئے، ان کی اولادوں میں لوگ بادشاہ بنے، وہ ممالک کے خاندان کہلاتے ہیں کہ غلاموں کی اولادوں میں سے بادشاہ بنے۔ اتنا طویل عرصہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، تاتار کا فتنہ سارا انہوں نے دبایا اور ختم کیا۔ یہ سب لوگ وہ نہیں بیان کریں گے کہ یہ صحابہ کرام کے اسی جہاد کا پھل تھا۔ یہ لاشیں یاد رہیں گی کہ اتنی لاکھ لاشیں گرا دی، وہ اتنی لاشیں گری تھی تو لوگوں کے لیے ایمان کے داخلے کا دروازہ کھلا تھا، ورنہ وہ کہاں کھلتا۔ وہ ایسی ملعون قوم کہ اس کے بادشاہ نے حضور کا خط اپنی قوم تک نہیں پہنچنے دیا اور پھاڑ دیا۔ اس قوم تک اسلام کیسے پہنچا کہ صدیوں تک وہ قوم اسلام کی قیادت کرتی رہی آگے۔ اسی حتی اذا اسخنتموہم کہ راستے کی جو رکاوٹ آ رہی تھی، فوجیں، اسلحہ، مادی قوت اور بادشاہت کی قوت، اس کو اس طریقے سے مارا کہ خون کی ندیاں بہا دی زمین پر، اس طریقے سے مارا کہ نشان عبرت بنا دیا، اور باقی لوگ پھر افواجن دین میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔